یہ ہے شریعہ کا مطلب۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے کسی گھر میں، محنت مشقت سے کچھ سیونگ کر کے رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ہے شریعہ کا مطلب۔ اگر بیٹی کی خوبصورتی ہے تو اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہونی چاہیے، مینز عورت کے معنی پردہ۔ پردے کا مطلب بیٹی کو چھپا کر رکھیں، سماج کی عورتیں اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں، اس کا مطلب ہے شریعت۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو یہ وعید سنایا جائے کہ شراب پینے والے نوجوانوں تم سور کھا کر آ جاؤ، سور کھانے کا وبال تم پر ہوگا۔ لیکن اگر تم نے شراب پی تو شراب پینے کی نحوست یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا وبال 40 گھر والے کو بھگتنا پڑتا۔ یہ ہے شریعت کا پیغام۔ شریعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں کلاسنگ توپ ہے، سر پر پگڑی ہے۔ کسی ملک میں اگر یہ طبقہ اگر وہاں پر قبضہ کرتا ہے تو آپ پوری شریعت کو بدنام نہیں کر سکتے۔ شریعت کا مطلب انصاف، جہاد کا مطلب تشدد پرست ٹیررزم سے مقابلہ۔ کیا محمد رسول اللہ نے نہیں کیا؟ کیا شری رام چندر جی نے ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کیا؟ جی کرشن جی نے ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کیا؟ آج جنماشٹمی ہے، تاریخ بھری پڑی، درگے ماتا کا نام درگا کیوں پڑا؟ درگم راکشس کے وध کرنے کی وجہ سے۔ کون تھا درگم؟ ٹیررسٹ تھا۔ اندکاسور کا وध کرنے والا یہی درگے ماتا کالی کا اوتار کیوں لیتی ہے؟ اندکاسور راون کا خاتمہ ہوتا ہے، کورو پانڈووں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، کس لیے ہوتی؟ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، تشدد پرستوں کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ اللہ نے بھیجا ان کو تاکہ جاؤ لوگوں کے بیچ میں امن کا پیغام پہنچا۔ ورشوہی بھگوان دھرم سے آیاتے کرونم شریرین شمم ناسم سرومن یدھی گچھتی۔ دھرم کو بدنام کرنے والے اٹھاؤ اس شلوک کو، شریمد بھگوت گیتا کے اندر موجود اور آپ کی کتاب ہمارے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی کے اندر موجود۔ ورشوہی بھگوان دھرمستسے آیاتے کرولم شریرین شمم ناشم سرومن یدھی گچھتی۔ کہ آدمی ایشور کے سنویدھان، ایشور کے قانون کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ انسان فنا ہو جائے گا لیکن عمل جو ہوگا اس کا مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اچھا کام کر کے جائے گا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے مسجد میں، مرنے کے بعد وہ زندہ رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اگر کوئی مکتب چلاتے، مدرسہ بناتے، کنواں بناتے، نل لگاتے، کوئی اچھا کام کرتے، اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیو ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتیں پوری ختم ہوں۔ وہ تاریخ یہ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوات 22 یا 23 غزوات آپ نے لڑی۔ غزوات کا مطلب وہ جنگ جس میں محمد الرسول اللہ، وہ سریہ، وہ مقابلہ جس میں آپ علیہ السلام خود سے شریک ہوں بنفس نفیس، اس کو غزوات بولتے ہیں۔ غزوات 23 غزوات، کسی غزوے میں جنگ ہوئی ہے کفار سے، مشرکین سے، اور کسی میں نہیں ہوئی، تو 23۔ تو اب انہی کو دیکھ کر اب لال بھجک کر لوگ بولتے ہیں، بھارت میں بھی بولتے ہیں اور کبھی کبھی نیپال میں بھی بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے 23 جنگیں لڑی، غزوات میں شریک ہوئے، تو اس لیے وہ جہاد والے تھے۔ جہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لڑائی کا، حالانکہ جہاد کا مطلب لڑائی کرنا نہیں، اس کو غلط معنی بتا کر ابھی اتر پردیش کے اندر، بھارت کے اتر پردیش میں
کچھ اغراض و مقاصد ہیں سیاسی پارٹیوں کے، اب خوب اچھالے جائیں گے، خوب اچھالیں گے اس میٹر۔ سب سے پہلی جنگ اسلام میں محمد رسول اللہ کے بعد جو لڑی گئی سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر، اور اس جنگ بدر میں 313 مجاہدین صحابہ کرام تھے۔ اور وہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ وہ جنگ اس لیے لڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں پر ظلم زیادتی ان کے اوپر ہوتی رہی، ظلم زیادتی کرتے رہے کفار اور مشرکین مکہ۔ آپ صبر کر کے، آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، امن کی جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، وہاں پر جو یہودی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ وغیرہ یہودیوں کے، تو آپ نے ان سے الائنس کیا، آپ نے ان سے گٹھ بندھن کیا۔ میں صلح کو، معاہدے کو یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں ان لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی۔ آپ نے الائنس کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، آپ اپنے مذہب پر رہیں گے، کوئی جنگ و جدال نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پریشانی کسی سے ہو تو آمنے سامنے آ کر بات کرے گا۔ یہ بات وہاں پر طے ہوئی، یہ معاہدہ وہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے پیچھے ایک جو دشمنی تھی، دشمنی کیا بلکہ کفار اور مشرکین ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے، تو ان کی طاقت اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا ملک شام سے۔ تو ملک شام میں ایک قافلہ کفار اور مشرکین کا گیا، وہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا اور بڑی مال و دولت لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور وہ آتے مکہ المکرمہ میں ان پیسوں کا، ان دولت کا استعمال کرتے حضرات صحابہ کرام کے خلاف مدینہ المنورہ میں۔ محمد رسول اللہ کو خبر ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا اس قافلے کو روکنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے، سیاسی وصول کے اعتبار سے اور پولیٹیکل اعتبار سے یہ کرنا وہاں پر جائز تھا۔ محمد رسول اللہ نے 314 صحابہ کو لے کر آپ پہنچے مقام بدر میں۔ ایک میدان میں پہنچتے تو ادھر سے قافلے کو پتہ چلتا، وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر مکہ المکرمہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ادھر وہ قافلے والے مکہ المکرمہ والے کو ابو جہل کو خبر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس قافلے کی رکشا کے لیے کچھ نوجوانوں کو بھیجیے۔ وہاں سے 1000 لشکر لے کر ابو جہل چلتا محمد رسول اللہ کے مقابلے کے لیے۔ ان دونوں فوج اور ان دونوں جماعتوں کی بھڑنت ہو جاتی مقام بدر میں۔ اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ابو جہل کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ابو جہل نشے میں چور تھا، ابو جہل طاقت کے نشے میں